ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو پروگرام امید نجات میں خوش آمدید کہوں گا، اور آج کا ہمارا موضوع ہے قناعت خوشحالی کی ضمانت، اور اس پر گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ اور بریک سے پہلے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، حضرت امام باقر علیہ السلام کا ایک فرمان پیش کرنا چاہ رہے تھے، وہ آپ پیش کیجیے گا۔ امام باقر علیہ السلام کا قول اس قدر معتبر ہے اور اس کے اندر اس قدر گہرائی ہے کہ آپ فرماتے ہیں الکمال و کل الکمال، یعنی یہ ایسا کمال ہے جس میں تمام کمالات شامل ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ تین ایسی چیزیں ہیں، التفقہ فی الدین یعنی دین شناس ہونا، یعنی کفایت شعری کے ساتھ ساتھ آدمی اعتقادات کے اندر بھی میانہ روی اختیار کرتے ہوئے دین شناس ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا والصبر علی النائبہ، یعنی زندگی پر جو مصائب و آلام آتے ہیں ان پر صبر کو اختیار کرنا، یعنی مشکلات میں صبر کرنا۔ اور تیسری بات جو اہم ہے، جو اسی کے ساتھ ربط قائم ہو رہا ہے، وہ فرمایا وتقدیر المعیشہ، زندگی کی معاش میں میانہ روی اختیار کرنا۔ تو یہ ایسا قول ہے کہ اس کے اندر بڑی جامعیت ہے کہ معاشی زندگی کے اندر بیلنس لائف گزارنے کے لیے آدمی کو قناعت پسندی کفایت شعری سے جب آدمی منسلک ہوتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی قرض سے اور اس کئی طرح کی چیزوں سے جو آدمی خود ساختہ طور پر اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بعد میں اس کے لیے وہ مصیبت کا سبب بنتے ہیں، تو آدمی میانہ روی سے آدمی کی زندگی کے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ آدمی بخل اور اسراف سے بچ کر اللہ کا بندہ بن کر اسی کے حکم کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا بھی قول بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آپ فرماتے ہیں الاقتصاد ینمی القلیل، یعنی میانہ روی کم چیز کو بڑھا دیتی ہے۔ یعنی اگر آدمی کفایت شعری سے زندگی بسر کرتا ہے اور اپنی معاملات اور اپنی زندگی کی جتنی کموڈیٹیز ہیں ان کے اندر ایک بیلنس لائف رکھتا ہے، ایک تناسب رکھتا ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی زندگی آسودہ حال بھی ہوگی، وہ پھر مفلسی اور ناداری اور اس طرح کے جو اسباب ہیں ان سے بچ کر رہے گا۔ تو اس قول کے اندر فرمایا والاسراف یفنی الکثیر، اور جب آدمی اسراف کی زندگی گزارتا ہے یعنی زیادہ اسراف کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اسراف جو ہے وہ چیزوں کو فنا کر دیتا ہے اور آدمی کی پوری جو مالیت ہے یا دولت ہے وہ ڈوب جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات ہے کہ قناعت پسندی ایک ایسا اصول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے اور اپنے اصحاب اہل بیت اطہار اس کے خود مجسم پیکر ہیں کہ ان کی پوری زندگی قناعت پسندی کا مظہر نظر آ رہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ کن کن مرحلوں میں زندگی کے کن کن شعبوں میں انسان کو قناعت پسندی اختیار کرنا چاہیے؟ جی، آپ کا سوال بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے معاملات و تعلقات میں اعتدال، بول چال میں اعتدال، انفاق میں اعتدال، عبادات و اعمال میں اعتدال۔ یہ وہ رویے ہیں، یہ جو وہ روش ہے جس میں آدمی جب اعتدال سے زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ اچھی گزرتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ تمام امتوں کا وسط ہے۔ وسط کہتے ہیں درمیانی۔ اس طرح ایک زندگی ہے تو زندگی کا بچپن اور بڑھاپا کا جو درمیان بہار شباب ہے یہ اس کا مڈ ٹرم ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ بخل اور اسراف کا جو مڈ ٹرم ہے وہ فیاضی، رحم دلی، سخاوت، جود و کرم ہے، کہ جب آدمی میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو وہ یعنی اسراف سے بچ جاتا ہے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو میں یہاں بیان کرتا ہوں کہ حضور نے بھی فرمایا کہ خیر الامور اوسطها، یعنی امور میں جو درمیانی حصہ ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی جو درمیانی کیفیت ہوتی ہے اس میں آدمی کی پناہ ہوتی ہے اور آدمی ٹھیک اس زندگی کو گزار لیتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے کہ سددوا وقاربوا، استقامت اختیار کرو اور درمیانی راستہ اپناؤ، یعنی درمیانی راستہ ایسا ہے کہ آدمی مفلسی سے بچ جاتا ہے۔ اور اس پوسٹ کرونا وائرس کے دوران ہم نے اس بات پر خود دیکھا ہے اور آدمی نے محسوس کیا ہے کہ بڑے بڑے امیر کبیر آدمی بھی اس پوسٹ کرونا وائرس کے دوران ان کے مالی حالت کمزور ہوگی اور وہ اس بات پر مجبور ہو گئے قناعت پسندی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے بھی آزما کر ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ قناعت پسندی ایک ایسی زندگی ہے، اگر تم اپنی پسند سے بے اعتدالی کے ساتھ خرچ کرو گے تو اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہوگا کہ غربا جو لوگ ہیں وہ تمہاری اس کیفیت کو دیکھ کر اس بات کے اندر اپنے اندر احساس محرومی محسوس کریں گے۔ لیکن جب تم درمیانی کیفیت سے اپنی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قناعت پسندی، کفایت شعری، اعتدال پسندی، افراط و تفریط سے بچتے ہوئے زندگی گزارو گے تو اس کا الٹیمیٹلی معاشرے پر بھی اچھا ایفیکٹ ہوگا اور آپ کی زندگی بھی سازگار ہوگی۔ اور اس بہت اچھی بات فرمائیں
یہ واقعاً اس کرونا کے دور میں جہاں پر حالات ایسے پیش آئے کہ جو لوگ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے کھانا کھاتے تھے اور بہت ساری چیزوں میں اسراف کا جو عمل سامنے آتا تھا، اس کی وجہ سے لوگوں نے اعتدال پسندی اختیار کی، میانہ روی بحالت مجبوری ہی کیوں نہ ہو. تو اس کے اندر واقعاً ایک بڑا میسیج ہے ہمارے پبلک کے لیے، عوام کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور انسان بدحال ہے، پریشان ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض اوقات انسان ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی ریکوائرمنٹ تو پوری ہو رہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں فلاں میرے خاندان کے وہ افراد ان کے پاس اتنا زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے. بعض اوقات ان کی زوجہ محترمہ ان کو پریشان کرتی ہے کہ دیکھیں ان کے بچے فلاں بڑے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے، جبکہ وہ ایک نارمل طریقے سے پڑھائی بھی جاری، ان کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہیں، لیکن وہ کہ زیادہ کے چکر میں پھر وہ پریشانی کی طرف جاتے ہیں. اور اس میں بعض اوقات یہ کہ وہ شوہر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ حلال کمائی کو چھوڑ کے حرام کی طرف جاتا ہے، چونکہ وہ والی ریکوائرمنٹ جو پورا کرنا چاہ رہے ہیں. اور بعض اوقات یہ کہ پبلک کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، وہ کہیں گے ہم غریب ہیں، وہ کہیں گے کہ اس اسکول میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ہیں. یہ سارے وہ معاملات ہیں جس میں انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کی جو خوشحالی ہے اس کو بدحالی میں تبدیل کر دیتا ہے. تو یہ قناعت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن مجید کے اندر اس کے حوالے سے جو ذکر آیا ہے کہ اگر انسان اس کو اگر اپنائے گا تو میرے خیال سے وہ زندگی میں بدحال اور پریشان نہیں ہوگا. بے شک بے شک. آپ دیکھیے کہ ایک خوشحال اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے ہر شعبہ میں میانہ روی اختیار کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنے میں میانہ روی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. اسراف کیا ہے؟ اسراف کی حقیقت کو جاننے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ناجائز کاموں میں دولت صرف کرنا اسراف ہے. یعنی بے جا بے اعتدالی سے جب ہم اپنی ضرورت سے بڑھ کر فضول خرچی کرتے ہیں ریاکاری دکھلاوے کے لیے، تو پھر جب آدمی پر ایسی کیفیت آتی ہے، اور یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، کہ لوگوں کے مابین کبھی آدمی پر عروج آتا ہے اور کبھی زوال. اور یہ دیکھنے میں ہے کہ کبھی آدمی امیر ہوتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ غریب کی کیفیت ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے آپ نے جو سرنامہ کلام میں بھی بات یہ کہی کہ آدمی کو جب آدمی کے پاس متمول کنڈیشن ہو تو اس لحاظ سے غریب آدمی پر وہ نظر رکھے، لیکن دین کے لحاظ سے اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے، دنیا کے لحاظ سے اپنے کو کم تر دیکھے، تو پھر معاشرے کے اندر بیلنس لائف گزارنا آسان ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اعتدالیوں کو اس لحاظ سے بھی بیان فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ تعلیمات موجود ہیں کہ کوئی ایسی چیز خریدنا جو بجائے خود حرام ہو یا حرام کا ذریعہ بن سکتی ہو وہ بھی اسراف کے زمرے میں شامل ہے. اور اسی طرح جائز کاموں میں خرچ کرتے ہوئے تجاوز کرنا. بعض دفعہ ہم جائز کاموں کے اندر اس قدر خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا نام ہوگا، معاشرہ ہمیں یہ کہے گا. جیسے آپ نے مذکورہ باتیں بھی ذکر کی کہ ہمارے لوگوں کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہمیں اچھے اسکول میں پڑھنا ہے. اچھے اسکول میں پڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ اسلام یہ کہتا ہے کہیں تم اپنے معاشی معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنی جو زندگی ہے اس کا جو ایک سالانہ جو آپ کا ایک بجٹ ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. جی بالکل، آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور زندگی کے جو ہے ٹرینڈ ہیں وہ مقرر کرنا چاہیے. مفتی صاحب وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، بس ایک میسج اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کے لیے کیا کوئی قرآنی وظیفہ، کوئی حدیث کی صورت میں کوئی وظیفہ بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کی. بہت ہی عمدہ سوال کیا اور وقت کی ضرورت بھی ہے. قرآن مجید فرقان عظیم کی جو سورۃ الواقعہ ہے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس گھر سے تنگی، مفلسی اور پریشانیوں کو، مصائب و آلام کو دور فرما دیتا ہے. بلکہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورۃ الواقعہ سکھلاؤ، بتاؤ کہ وہ پڑھیں. اور جس گھر میں پڑھی جاتی ہے فرمایا من اقتصد اغنا اللہ، جس نے میانہ روی اختیار کی اللہ اس کو غنی کر دے گا. اور پھر فرمایا کہ ما اعلی من اقتصد، کہ جس نے میانہ روی کی زندگی گزاری وہ مفلس نہیں ہوگا بلکہ وہ خوشگوار خوشحال زندگی گزارے گا. قناعت پسندی اسلام کا ایسا مزاج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ تمام زندگی کی جتنی ڈائمنشن ہیں اس میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قناعت کا مجسم پہ کر نظر آ رہی ہے. ہمارا وقت ختم ہوا. بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کو آپ نے دیکھا، اس کو ہمارے پروگرام کو لائک کیجیے گا. ہمارے پروگرام کے حوالے سے آپ جو بھی آراء آپ کے ہیں ہمارے سامنے، آپ نے پروگرام کو دیکھا ہے، اپنے آراء سے ہمیں ضرور نوازیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.